فوج سرحدوں پر قربانیاں دے رہی ہے۔ ہمیں سیاسی اختلافات آپس میں ہو سکتے ہیں، ہمیں مختلف فقہی آراء پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے اوپر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بہت واضح موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہجوم کرنے والا، پاکستان پہ حملہ کرنے والا، پاکستان پہ جارحیت کرنے والا، وہ دائیں سے آئے یا بائیں سے آئے، وہ ہمیں اپنا لگے یا بیگانہ لگے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے۔ پاکستان کی فوج، سلامتی کے ادارے، ہمارے غازی، ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے، اور یہ بات میں ان تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور مذاہب کی قیادت کی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہداء یا غازیوں کی توہین کرے۔ میرا سوال ہے آج کہ اگر شہداء پیسوں کی بنیاد پر شہید بنتے تو اس شہر میں کتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا، کیا وہ پیسوں کے لیے شہید ہوئے؟ میرا یہ 8,000 علماء اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی آپ قیمت لگائیں گے؟ نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے شہید ہوئے۔ ابھی شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب پاکستان زندہ باد کہنے کے جرم میں شہید ہوئے کہ انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ جنرل عاصم منیر جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، صلح کا، امن کا، امریکہ اور ایران کے درمیان اور مسلم امہ کی وحدت کا۔ کیا ہر چیز کو پیسے سے تولا جائے گا؟ نہیں، ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کے اگر نکلے ہوئے ہیں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میرا وہ غازی، میرا وہ شہید جو کبھی سیاچین سے جس کی کبھی لاش آتی ہے، کبھی افغانستان کے بارڈر سے آتی ہے، کبھی وہ ہندوستان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہ چند ہزار تنخواہ ملے گی۔ اور میرا یہ سوال تمام ملک کے علماء سے بھی ہے اور میرے قوم سے بھی ہے، تمام مکاتب فکر سے ہے، تمام طبقات زندگی سے ہے کہ اگر جو اس دھرتی کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اگر ہم ان جانوں قربان کرنے والوں کے اہل خانہ کو یہ بھی پیغام نہیں دے سکتے کہ تمہارے بیٹوں پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، تم نے اپنے بیٹے اس وطن کے لیے قربان کیے، ہم تمہارے بیٹے ہیں، ہم تمہارے نشانہ کھڑے ہیں، ہم ان مائنوں، بیٹیوں اور بچوں کو آج گورنر صاحب آپ کی موجودگی میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر 1، 2 یا 4 آوازیں آپ کے بچوں کی خون کی توہین کر رہی ہیں تو پاکستان کے 25 سے 26 کروڑ عوام آپ کے بچوں کو، آپ کو، ان کے اہل خانہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کہ پورا عالم اسلام جل رہا ہے، پاکستان پر جو دہشت گردی کی جنگ ہندوستان اور اسرائیل نے مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اپنی افواج کے ساتھ مزید یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ بالکل قومی پیغام امن کمیٹی کے اکابرین جن کے پیچھے کروڑوں فالور ہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے قومی پیغام امن کمیٹی تشکیل دی۔ فیلڈ مارشل صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ان کا ویژن اور سوچ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، کل میں نے ایک جگہ کہا تو بہت اس کا، بھائی ہم تو ہر لمحہ دعا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی بقا شہادت میں سمجھتے ہیں، ہم اپنی بقا یہ جو زندگی معمولی ہے اس میں نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم حسینی ہیں اور حسینی ہونے کے ناطے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدنا امام حسین کے پرچم کے نیچے شہید کے درجے میں کھڑے ہوں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب گورنر صاحب آپ سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جہاد فی سبیل اللہ۔ محترم طاہر اشرفی صاحب، یہاں پہ موجود تمام اکابرین، مختلف مسلک مذاہب سے وابستہ لوگ، میڈیا کو دوستوں، دیگر اہلکار، السلام علیکم۔ لفظ شہید، جیسا میں نے پہلے کہا، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس سے آگے ایک لفظ ہے شہید۔ یہ شہید لفظ پاکستان کا نہیں، یہ آفاقی لفظ ہے، یہ آئین پاکستان نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ تو نہ صرف شہادت اور شہید کے لفظ کے بے توقیری کرنا، یہ زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پاسداری نہ کرنا، اور یہ تمام عالم اسلام کے الفاظ ہیں۔ رہتی دنیا تک یہ چیز قائم اور دائم رہے گا۔